بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکن حیدرآباد میں بھائیوں میں آپس میں سازش ہوئی۔ ایک بھائی سلابت جنگ قید ہو گیا، باقی دو بھائی یعنی میر نظام علی خان اور بسالت جنگ ریاست کے حکمران ہوئے۔ دریا کرشنا کا جنوبی حصہ بسالت جنگ کے قبضے میں آیا۔ اس نے اپنا مستقر ودھونی میں قائم کر لیا۔ پانی پت کے میدان میں جب مرہٹے احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے تو پورے ہندوستان میں ان کی ساکھ ختم ہو گئی۔ صوبیدار سرا دراصل حیدرآباد کا حصہ تھا، جس پر اس وقت گوپال راؤ قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ یہ صوبہ بھی بسالت جنگ کے حصے میں آیا تھا۔ مرہٹوں کی شکست کا حال سن کے بسالت جنگ صوبہ سرا کو آزاد کرانے کے لیے فوج لے کر نکلا۔ اس نے صوبہ سرا کے مشہور قلعے ہوس کوٹا کا محاصرہ کر لیا۔ بسالت جنگ کے پاس فوج تو تھی، لیکن وہ فنون جنگ سے واقف نہ تھا، اس لیے قلعہ پر قبضہ نہ کر سکا اور محاصرہ طول پکڑتا چلا گیا۔ اس وقت بسالت جنگ نے حیدر علی خان سے امداد طلب کی۔ حیدر علی خان کی نظریں پہلے ہی سرا پر تھیں، وہ فوراً امداد دینے پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ دونوں میں شرائط طے ہوئی اور معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے میں درج ذیل شرطیں رکھی گئی تھیں۔ قلعہ ہوسکوٹا کے فتح ہونے پر قلعے کا سامان اور آلات جنگ بسالت جنگ کو ملیں گے۔ ہوسکوٹا اور اس کے مضافات حیدر علی خان کو ملیں گے۔ بسالت جنگ دربار دہلی میں سرا کی صوبیداری کے لیے حیدر علی خان کی سفارش کرے گا۔ قلعہ کرم کنڈا جو اب تک حیدرآباد کے ماتحت تھا، اب حیدر علی خان کی ملکیت تسلیم کیا جائے گا۔ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد حیدر علی خان اپنی فوج لے کر بڑھا اور چند دن کے محاصرے کے بعد قلعہ ہوسکوٹا پر حیدر علی کا قبضہ ہو گیا۔ معاہدے کے مطابق قلعے کا سامان اور آلات حرب نواب بسالت جنگ کے حوالے کر دیا گیا اور ہوسکوٹا اور اس کے مضافات ریاست میسور میں شامل کر لیے گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نواب بسالت جنگ نے قلعہ ہوسکوٹا کا سامان اور آلات حرب حیدر علی کے ہاتھ فروخت کر کے نقد رقم حاصل کی تھی۔ پانی پت میں مرہٹوں کو شکست ہوئی تو وہ دہلی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ فاتح احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالم ثانی کو دہلی کا تاجدار تسلیم کر لیا اور وہ باقاعدہ مغل بادشاہ کی حیثیت سے حاکم ہوا۔ نواب بسالت جنگ نے اس زمانے میں سرا کی صوبیداری کے لیے حیدر علی خان کا نام تجویز کیا اور بادشاہ ہند سے سفارش کی کہ حیدر علی خان کو سرا کا گورنر تسلیم کیا جائے۔ بظاہر جنوبی ہند کے تمام مغل مقبوضہ علاقوں پر گورنر تعینات تھے، مگر یہ گورنر خود مختار بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ شاہ عالم ثانی نے بسالت جنگ کی سفارش منظور کر لی اور شہنشاہ ہند کا سفیر حیدر علی خان کے پاس سرا کی صوبیداری کا فرمان شاہی لے کر حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شہنشاہ نے اپنے گورنر کے لیے شمشیر مرصع، سپر مرصع، پالکی جواہر نگار، نقارہ اور نشان، نواب بہادر کا خطاب اور ہفت ہزاری کا منصب عطا کیا۔ ادھر تو نواب حیدر علی خان کو یہ مرتبے ملے اور درجات عطا ہو رہے تھے، اور ادھر ہندو مسلم کا سوال پیدا کر کے اس کے خلاف ایک زبردست سازش تیار ہو رہی تھی۔ نواب بہادر حیدر علی خان نے مہاراجہ اور رانیوں کی سفارش پر اپنے نائب کھانڈے راؤ کو میسور کا وزیر مقرر کر دیا تھا۔ کھانڈے راؤ بظاہر جتنا وفادار تھا، بباطن وہ اسی قدر بے وفا اور غدار تھا۔ حیدر علی خان نے شجاعت اور وفاداری کے پیش نظر اسے ترقی دیتے ہوئے اپنا نائب اور سیکرٹری بنا لیا تھا، لیکن اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ مہاراجہ اور مہارانیوں نے یہ جانتے ہوئے کہ کانڈے راؤ حیدر علی خان کا بڑے اعتماد کا آدمی ہے، پھر بھی اس کے وزیر مقرر کرنے کی سفارش کیوں کی تھی؟ دراصل یہ کھچڑی بہت دنوں سے پک رہی تھی۔ کانڈے راؤ نے بڑی محنت سے خود کو حیدر علی خان کی نظروں میں وفادار ثابت کیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک کٹر ہندو تھا اور حیدر علی کے بڑھتے ہوئے عروج کو کسی حالت میں برداشت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ کانڈے راؤ نے حیدر علی خان کا اعتماد حاصل تو کر لیا تھا اور اب اس فکر میں تھا کہ اس کی رسائی کس طرح راجہ اور رانیوں تک ہو جائے تاکہ وہ راج محل کا بھی اعتماد حاصل کرے اور اپنے ناپاک منصوبے کو آگے بڑھائے۔ مہاراجہ تک رسائی کے لیے اس نے ایک آسان مگر زبردست نسخہ استعمال کیا۔ کانڈے راؤ کو معلوم تھا کہ مہاراجہ کرشن اوڈیر شراب و شباب کا رسیا ہے۔ شراب کی تو راج محل میں کمی نہ تھی، شباب بھی راج محل میں بکھرا پڑا تھا۔ رانی نندی اور رانی دیوا جی منی حسن کے معاملے میں اپنی مثال آپ تھی۔ مہاراجہ کی کنیزیں بھی ایک سے ایک بڑھ کے تھیں۔ ان حالات میں بھی کانڈے راؤ نے ہمت نہیں ہاری اور میسور ہی نہیں بلکہ جنوبی ہند کی حسین ترین عورت کو ڈھونڈ نکالا۔ یہ عورت تھی سیتا منی، وہی سیتا منی جو گنگا رام فوجدار کی داشتہ رہ چکی تھی۔ معمولی گھرانے کی اس لڑکی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ وہ راج محل کے قابل ہے۔ اس سلسلے میں اس نے ریاست میسور کے فوجدار گنگا رام کا سہارا ڈھونڈا تھا، جس نے اسے اپنی داشتہ بنا لیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا
کہ وہ اسے راج محل پہنچا دے گا، مگر اس کا موقع ہی نہیں آیا اور گنگا رام بغاوت کے جرم میں قتل ہو گیا۔ کانڈے راؤ کو ان حالات کا علم تھا، گنگا رام کا انجام بھی اس کے سامنے تھا، مگر وہ گنگا رام ہی کے نقش قدم پر چل پڑا۔ اس نے سیتا منی کو ڈھونڈا اور پھر ایک شب مہاراجا کی ایک کنیز کے ذریعے اسے راج محل پہنچا دیا۔ مہاراجا کی جس کنیز نے کانڈے راؤ کو یہ موقع فراہم کیا تھا، اس سے کانڈے راؤ نے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ مہاراجا سیتا منی کے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اس نے سیتا منی کو چند غلاموں اور کنیزوں کی مدد سے ایک الگ محل میں رکھا اور پھر وہاں گاہے گاہے جاتا اور دادے عیش دیتا تھا۔ اس طرح کانڈے راؤ نے مہاراجا اور رانیوں کو اپنے اعتماد میں لیا۔ اس نے سب پر یہی ظاہر کیا کہ وہ نندراج کی جگہ وزیر مملکت ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ نندراج کو وزارت سے الگ کرانے میں درپردہ کانڈے راؤ کا ہاتھ تھا۔ نندراج کی وزارت چھوڑتی ہی راجا کی سفارش سے وہ وزیر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ وزیر ہوتے ہی اس نے ہاتھ پیر نکالے۔ نواب حیدر علی خان کا نائب ہونے کی وجہ سے میسوری فوج پر اس کا پہلے ہی اثر تھا۔ وزیر ہونے کے بعد اس نے فوج پر اس طرح کی مہربانیاں کی کہ وہ فوج میں پوری طرح مقبول ہو گیا۔ پھر فوج کو آہستہ آہستہ اس نے حیدر علی کے خلاف کر دیا۔ اس کے لیے اس نے ہندو مسلم کا فتنہ کھڑا کیا اور فوج کے سرداروں کو یہ سبق دیا کہ ایک مسلمان پوری ریاست پر چھاتا چلا جا رہا ہے اور یہی حال رہا تو میسور کی ریاست ایک مسلم ریاست میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے اس زہر نے فوج میں کام کیا اور پوری فوج حیدر علی خان سے باغی ہو گئی۔ نواب حیدر علی خان ان تمام واقعات سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ اپنے گھر دیورانی پیٹ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ اطمینان سے دن گزار رہا تھا۔ ریاست میں بظاہر امن و امان تھا۔ دیورانی پیٹ کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ایک بڑی حویلی تھی، لیکن حیدر علی خان نے اس کے گرد فصیل بنوائی تھی اور فصیل کے برجوں میں توپیں نصب کرا دی تھی۔ اس حویلی میں تقریباً 300 جانبازوں کا ایک دستہ ہر وقت پہرے پر رہتا تھا۔ یہ جوان حیدر علی خان کے محافظ تھے اور انہوں نے اپنی جانیں اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ حیدر علی خان حالات سے بے خبر مستقبل کے منصوبوں میں الجھا رہتا تھا۔ اسے سرا کی صوبیداری بھی مل گئی تھی۔ دہلی دربار میں بھی اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ پانی پت کی تیسری لڑائی میں اگرچہ مرہٹوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، لیکن جنوب میں اب بھی ان کی طاقت موجود تھی اور وہ کسی وقت بھی حیدر علی خان کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ حیدر علی خان کو دراصل مرہٹوں کی فکر تھی اور وہ میسور کا دفاع اس قدر مضبوط کر دینا چاہتا تھا کہ مرہٹوں کی اس طرف نظر نہ اٹھ سکے۔ نواب حیدر علی خان میسور کے مستقبل کی فکروں میں گلے جا رہا تھا اور اس کا نائب کانڈے راؤ مارے آستین بن کر انہیں ڈسنے کی فکر میں تھا۔ کانڈے راؤ نے حیدر علی خان کے راج محل پر متعین جاسوسوں میں سے 2 کا خاتمہ کر دیا اور باقی 2 کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ راج محل پر حیدر علی خان کے 4 وفادار کام کر رہے تھے، 2 مسلمان اور 2 ہندو۔ کانڈے راؤ نائب ہونے کی وجہ سے حیدر علی خان کے بہت سے رازوں سے واقف تھا اور اسے راج محل اور فوجی چھاؤنیوں میں متعین جاسوسوں کے ناموں کا بھی علم تھا۔ کانڈے راؤ نے سب سے پہلے راج محل کے 2 مسلمان جاسوسوں کو غائب کرایا، پھر 2 ہندو جاسوسوں کو ہندو مذاہب کے نام پر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح حیدر علی خان کا راج محل سے رابطہ ختم ہو گیا۔ مسلمان جاسوس تو غائب ہو چکے تھے، ہندو جاسوس کبھی کبھی دیورانی پیٹ جاتے اور حیدر علی کو سب ٹھیک ہے کی خبر پہنچا کر آ جاتے تھے۔ یہی حال فوج کے جاسوسوں کا تھا، وہاں سے بھی مسلمان جاسوسوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور ہندو جاسوس مذہب کے نام پر کانڈے راؤ کے وفادار ہو گئے تھے اور اب حیدر علی خان کو راج محل اور فوج کے بارے میں سب اچھا ہے کے سوا اور کوئی خبر نہ ملتی تھی۔ حیدر علی خان کو 2-1 بار یہ خیال آیا بھی کہ وہ مسلمان جاسوسوں کے بارے میں پتہ کرائے کہ آخر انہوں نے دیورانی پیٹ آنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کانڈے راؤ سے رابطہ قائم کیا تو اسے بتایا گیا کہ 2 مسلمان جاسوس کانڈے راؤ سے لمبی چھٹی لے کر شمالی ہند گئے ہوئے ہیں۔ حیدر علی اس اطلاع سے مطمئن ہو گیا اور پھر اپنے منصوبوں میں لگ گیا۔ اب کانڈے راؤ کو راج محل پر اور فوج کے اندر مکمل اختیار ہو گیا۔ اس کے لیے اسے زیادہ تگودو اس لیے نہ کرنا پڑی کہ پورا راج محل ہندو تھا اور فوج میں 90% ہندو لشکری تھے۔ دونوں مقامات پر اس نے روپیے پانی کی طرح بہایا۔ راج محل میں مہاراجا اور رانیوں کے بغیر مانگے بہترین ساز و سامان، اعلیٰ پارچہ جات، ظروف اور دیگر آرائش کی چیزیں بھجوائیں۔ کنیزوں کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کر دیا۔ مستقل لشکریوں کی تنخواہوں میں بھی اس نے 100% اضافہ کر دیا۔ راج محل اور فوج اس سخاوت سے خوش ہو گئے اور کانڈے راؤ کا دم بھرنے لگے۔ اس کے بعد کانڈے راؤ نے اپنی منصوبے کی تکمیل کے لیے قدم اٹھایا۔ ایک شب جب راج محل میں محفل رقص و سرور برپا تھی، مہاراجا شراب و شباب میں کھویا ہوا تھا۔ رانیوں اور داشتاؤں کے علاوہ راج محل کی حسین ترین کنیزیں مہاراجا پر پروانہ وار نثار ہو رہی تھی کہ کانڈے راؤ نے راجا سے سرگوشی میں تخلیہ کی درخواست کی۔ مہاراجا اس عرضی جنت کی بہار میں آئی ہوئی محفل کو اجاڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کانڈے راؤ کی درخواست ٹال بھی نہیں سکتا تھا، وہی تو ان راج محفلوں کی جان تھا۔
مہاراجا اسے ہر محفل میں بلاتا اور اسے اپنے پہلو میں جگہ دیتا تھا۔ راجا کرشن اڈیر نے تخلیہ کا حکم دیا تو حسین جبینوں پر شکنیں پڑ گئیں۔ بلا شباب پر آئی ہوئی اس رنگ و نور کی محفل کو برخاست کرنے کا حکم کس طرح جائز سمجھا جا سکتا تھا؟ رانیوں نے حکم منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ کئی جوانیاں مہاراجا پر اس قدر جھک گئیں کہ اس کی آنکھیں حسن بے محا کی اس نمائش سے چکا چوند ہو گئی، مگر راجا کانڈے راؤ کی درخواست رد نہ کر سکا اور لڑکڑاتی جوانیوں اور ڈگمگاتے شباب کو محل سے اٹھ کے جانا پڑا۔ صرف مہاراجا کی جائز رانیوں کو ٹہرنے کی اجازت دی گئی، وہ بھی کانڈے راؤ کی اجازت پر۔ تخلیہ ہونے پر کانڈے راؤ نے کھڑے ہو کر مہاراجا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مہاراجا بہادر، میری جان آپ پر صدقے، ایسی رنگین محفلوں کو بلا کون روک سکتا ہے؟ ایسی ہی محفلوں کے لیے تو یہ دنیا بنی ہے اور اسی رنگینی کا نام زندگی ہے، مگر آپ کا یہ سیوک اور غلام کیا کرے؟ اسے حکم دیا گیا ہے کہ راج محل کی رنگین محفلوں کو فوراً بند کیا جائے، ورنہ آپ کے اس غلام کو وزارت سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ حکم نہیں مانتا تو ملازمت جاتی ہے یا پھر باغی کہلاتا ہوں، اور اگر حکم مانتا ہوں تو… کانڈے راؤ خاموش ہو گیا۔ مہاراجا نشے میں دھت تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، کس نے یہ حکم دیا ہے تمہیں؟ میسور کا راجا کرشن اڈیر ہے، یہاں صرف ہمارا حکم چلتا ہے۔ مہاراجا بہادر درست فرماتے ہیں۔ کانڈے راؤ گڑ گڑایا، ریاست آپ کی ہے، مہاراجا آپ ہیں، مگر سارے اختیارات تو آپ نے اس مسلح کو دے رکھے ہیں جو اپنے آپ کو نواب بہادر حیدر علی خان کہتا ہے۔ اس کے قلعہ دیورانی پیٹ میں نقارہ بجتا ہے اور تاج دہلی کا پریرا لہراتا ہے۔ حیدر علی خان کے نام پر راجا کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ وہ ایسا خاموش ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کانڈے راؤ نے مہاراجا کو خاموش دیکھا تو بات آگے بڑھائی، مہاراجا بہادر اگر اسی طرح خاموش رہے تو مجھے نواب حیدر علی خان کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی اور اس محل میں رقص و سرور کی کوئی محفل منعقد نہ ہو سکے گی۔ راجا نے مخمور نظروں سے کانڈے راؤ کو دیکھا۔ کانڈے راؤ، ان محفلوں کی وجہ سے تو ہم نے ریاست کا کاروبار دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، وہ پھر بھی ہماری محفلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ مہاراجا بہادر، کانڈے راؤ نے ذرا تن کر کہا، میں اگر کچھ کہوں گا تو آپ کو ناگوار تو نہ ہوگا؟ مہاراجا کو ذرا حوصلہ ہوا، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم ہمارے آدمی ہو، تمہاری بات ہمیں قطعی ناگوار نہ ہوگی۔ راجا نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ کانڈے راؤ اور تن گیا اور بولا، اس تہی دست نائک نے جو خود کو آج نواب حیدر علی خان کہتا ہے، آپ کی مہربانیوں کے طفیل ترقی کے تمام زینے طے کیے ہیں اور ریاست کے خزانے سے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ اس کا یہ اعلیٰ مرتبہ آپ کے معاملات میں الجھنیں پیدا کر رہا ہے، لیکن آگے جا کر اس سے ریاست کے معاملات بھی الجھ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر قوم کا ایک اجنبی مسلمان راجا کی حکومت میں دخل اندازی شروع کر دے اور خواہ مخواہ آپ کے باپ دادا کی بنائی ہوئی ریاست ہاتھ سے نکل جائے۔ ہاں، اگر اس خادم کو اجازت ہو تو اس کے اثر اور اختیار کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ راجا کرشن اڈیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے نندراج اور دیوراج کو وزارت سے ہٹایا اور کوشش کر کے کانڈے راؤ کو وزیر بنوایا تھا، مگر اب حیدر علی اس کی زندگی کی تمام رنگینیوں کو ختم کرنے کے درپے تھا۔ اس نے سوچا، کانڈے راؤ وزیر بھی ہے اور فوجدار ہونے اور حیدر علی خان کا نائب ہونے کی بنا پر اس کا فوج میں بھی کافی اثر ہے۔ ممکن ہے کانڈے راؤ حیدر علی خان کے اقتدار کا خاتمہ کر دے، پھر بھی وہ کوئی حکم دینے سے پہلے کانڈے راؤ کی طرف سے پوری طرح اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کانڈے راؤ سے کہا، کانڈے راؤ، تم گنگا رام کے انجام سے واقف ہو، ایسا نہ ہو کوئی غلط قدم اٹھاؤ اور تمہارا انجام بھی گنگا رام جیسا ہی ہو۔ کانڈے راؤ نے بڑے جوش سے کہا، مہاراجا بہادر، مجھے ہر بات کا علم ہے، مجھے حیدر علی خان کی طاقت کا بھی حال معلوم ہے، ریاست کی تمام فوج میرے قبضے میں ہے اور میرے اشارے کی منتظر ہے، آپ اجازت دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا یہ خادم کیا کرتا ہے۔ مہاراجا کرشن اڈیر کانوں کا کچا تو تھا ہی، وہ کانڈے راؤ کے فریب میں آ گیا اور اس نے خوش ہو کر کہا، کانڈے راؤ، ہمیں تم پر پورا اعتماد ہے، تم ریاست کے بھلے کے لیے جو چاہو قدم اٹھا سکتے ہو۔ کانڈے راؤ کو اجازت مل گئی۔ راجا نے اجازت تو دے دی، لیکن یہ گھبراہٹ تھی کہ کہیں کانڈے راؤ دغا نہ کرے، کیونکہ وہ حیدر علی خان کا نائب تھا۔ پھر کانڈے راؤ اپنی جگہ خوش بھی تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ اسے راجا کی کمزور طبیعت سے یہ خطرہ تھا کہ راجا کسی بھی وقت رنگ بدل سکتا تھا۔ دوسرے دن کانڈے راؤ نے راجا کو مشورہ دیا کہ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، اس لیے ہم دونوں کو مندر چل کر اس کی رازداری اور وفاداری کی قسم کھانی چاہیے۔
راجہ بھی شک و شبہ میں مبتلا تھا۔ اس نے فوراً یہ بات تسلیم کر لی۔ راج محل کے احاطے میں رنگ ناتھ کا سوامی مندر تھا۔ راجہ اور کانڈے راؤ دونوں مندر میں گئے اور بدھ کے آگے دونوں نے رازداری اور حیدر علی خان کے خلاف کارروائی کی قسم اٹھائی۔ مہاراجہ اور کانڈے راؤ قسم کھانے کے بعد مطمئن ہو گئے۔ راجہ کرشن اڈیر اپنے آپ کو بالکل آزاد اور خود مختار سمجھنے لگا۔ ادھر کانڈے راؤ نے فوری طور پر مرہٹوں کے مرکز پونا ایک خط تیز رفتار قاصد کے ذریعے بھجوایا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: حیدر علی خان جو ریاست کا ایک ادنا مسلمان نوکر تھا، وہ ترقی کر کے ملک و مال پر قابض ہو گیا ہے اور اس قدر سرکش ہو گیا ہے کہ راجہ صرف نام کا حکمران ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر اس وقت اسے نکال باہر کرنے میں تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہارے مقرر کردہ سالانہ خراج کے علاوہ لشکر کے اخراجات کے لیے 5 لاکھ روپے بلا توقف پیش کریں گے۔ کانڈے راؤ نے پونا کے پیشوا کو صرف خط نہیں بھیجا بلکہ قاصد کے ہاتھ 2 لاکھ روپے بطور نذرانہ بھی بھیجے۔ مرہٹوں کو اگرچہ پانی پت میں شکست ہو چکی تھی اور پونا کا پیشوا بالاجی باجی راؤ اسی صدمے میں مر گیا تھا، مگر جب کانڈے راؤ کا یہ خط ملا اور 2 لاکھ روپے کی رقم پیشوا کے بیٹے مادھو لال کو ملی تو اس نے اسے غیبی مدد سمجھ کے رکھ لیا اور ایک مرہٹا لشکر ترتیب دے کر ایسا جی پنڈت پینی کی سرکردگی میں سرنگا پٹنم روانہ کر دیا۔ لشکر کی روانگی سے پہلے اس نے کانڈے راؤ کو مطلع کر دیا کہ وہ فکر نہ کرے، مرہٹا لشکر جلد پہنچ رہا ہے۔ نواب حیدر علی خان اگرچہ بڑا ذہین اور سمجھدار انسان تھا، مگر وہ اعتماد سے دھوکہ کھا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کانڈے راؤ جسے اس نے مٹی سے سونا بنا دیا تھا وہ اس کے ساتھ غداری کرے گا۔ کچھ دنوں سے اسے کسی نامعلوم خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے ایک سوار کو میسور کی چھاونی میں بھیجا تاکہ وہ یہ پتہ لگائے کہ اس کے دونوں جاسوس کہاں ہیں۔ حیدر علی کے ذاتی محافظ دستے کا سوار جب چھاونی میں پہنچا تو اسے فوراً ہی محسوس ہو گیا کہ لشکری اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے جب مسلمان جاسوسوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اسے کسی نے تسلی بخش جواب نہ دیا اور کہہ دیا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر جب اس نے حیدر علی خان کے ہندو جاسوسوں کے بارے میں دریافت کیا تو ایک لشکری کے منہ سے نکل گیا کہ ان دونوں کو وزیر کانڈے راؤ نے اپنی ذاتی ملازمت میں لے لیا ہے اور اب وہ دونوں راج محل میں پہرا دیتے ہیں۔ حیدر علی کے محافظ دستے کے سوار نے جب واپس جا کر اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے محافظ سواروں نے حیدر علی سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ چھاونی کے لشکر سے کوئی امید نہ رکھیں کیونکہ تمام ہندو لشکر ان سے باغی ہو چکا ہے۔ حیدر علی خان کو یقین ہو گیا کہ اس وقت قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اپنے پرائے ہو گئے وہ لشکر جو اس پر جان دیتا تھا، آج وہ بھی مذہب کے نام پر دھوکہ دے گیا ہے اور اسے باغی ہو گیا ہے۔ پھر بھی اس نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے ایک غلام کو راج محل بھیجا اور کانڈے راؤ کو مشورہ کے لیے اپنے پاس بلوایا۔ بھلا کانڈے راؤ کیوں آتا؟ وہ تو حیدر علی کو قید کرنے کی فکر میں تھا۔ اس نے قاصد غلام کو ٹال دیا۔ حیدر علی نے دوسری بار پیغام بھیجا کہ بعض انتہائی اہم معاملات میں وہ کانڈے راؤ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ کانڈے راؤ نے اس کے پیغام کے جواب میں حیدر علی کو ان الفاظ سے مطلع کیا: نواب بہادر حیدر علی خان، مجھے راجہ کے پاس سے کہیں جانے کی فرصت نہیں ملتی، البتہ اگر جناب والا خود تشریف لا کر راجہ کی اجازت سے مجھے لے جائیں تو حاضر ہو سکتا ہوں۔ کانڈے راؤ کی اس تلخ جواب نے حیدر علی کو حالات کی سنگینی کا پورا احساس دلایا۔ ریاستی فوج کی طرف سے وہ پہلے ہی نا امید ہو چکا تھا، اب اسے اپنے بچاؤ کی فکر ہو گئی۔ خالی ہاتھوں سے کانڈے راؤ سے لڑنا خود کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف تھا اور دیورانی پیٹ میں ٹھہرنا بھی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ حیدر علی خان کانڈے راؤ کے تلخ جواب پر پیچ و تاب کھا رہا تھا کہ اس کے ایک جاسوس نے کمرے میں داخل ہو کر اطلاع دی: آقا، سرنگا پٹنم سے باہر جانے کے تمام راستوں پر کانڈے راؤ کے فوجیوں کا سخت پہرا ہے، نہ کوئی شہر میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، ہر ایک سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اسی وقت حیدر علی کے محافظ دستے کے سردار نے اندر آ کر عرض کیا: سپہ سالار محترم، شہر کے حالات بہت خراب ہیں، دیورانی پیٹ پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، آپ ہمیں ہمارے حالات پر چھوڑیے اور اللہ کا نام لے کر کسی طرف نکل جائیے، اللہ کو منظور ہوا تو پھر ملیں گے ورنہ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حیدر علی بڑے حوصلے کا آدمی تھا مگر حالات نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ محافظ دستے کے سردار کی رائے اسے معقول معلوم ہوئی مگر وہ اپنے محافظ دستوں کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ شام کا وقت تھا اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ حیدر علی فوراً زنان خانے میں پہنچا۔ اس نے نوعمر شہزادے ٹیپو سلطان کو سینے سے لگایا، پھر بیوی سے کہا: تمہیں اور شہزادے کو اللہ کی امان میں چھوڑتا ہوں، میرا سرنگا پٹنم سے جانا ضروری ہے، تم لوگ حوصلہ رکھنا اور خدا پر بھروسہ کرنا، قسمت نے ملایا تو پھر ملیں گے۔ اس کے بعد اس نے ٹیپو کو ایک بار پھر سینے سے لگایا اور کہا:
ٹیپو تم شیر کی اولاد ہو، گھبراؤ گے تو نہیں؟ ٹیپو نے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، بابا ماں کہتی ہے شیروں کے بچے شیر ہوتے ہیں، میں بھی شیر ہوں۔ شاباش ٹیپو، فی امان اللہ۔ حیدر علی اہل و عیال سے رخصت ہو کے باہر آیا۔ محافظ دستے کا سردار اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حیدر علی نے کہا، ہمارے پاس کل کتنے جوان ہیں؟ تقریباً 300۔ سردار نے سر اٹھا کر کہا، سب کو تیار ہونے کا حکم دو۔ جی۔ سردار نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ حیدر علی نے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ محافظ سردار گم اگو کی حالت میں دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت سامنے کا دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا اور ایک عورت جو کپڑے سے اپنا منہ چھپائے ہوئی تھی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، شاید وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ سیدھی حیدر علی کے پاس آ کر رکی۔ آپ حیدر علی خان ہو؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ ہاں میں حیدر علی ہوں، حیدر علی خان نے جواب دیا۔ مگر تم کون ہو؟ عورت نے جواب دینے کے بجائے کاغذ کی ایک چٹ حیدر علی خان کی طرف بڑھا دی۔ حیدر علی پڑھ نہیں سکتا تھا، اس نے وہ چٹ محافظ سردار کی طرف بڑھا دی۔ پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ اندھیرا پھیل گیا تھا، چراغ روشن ہو گئے تھے۔ محافظ سردار نے چراغ کی روشنی میں پڑھا۔ چٹ پر لکھا تھا، صبح ہونے سے پہلے اپنا ڈیرا چھوڑ دو۔ دستخط کی جگہ صرف ہمدرد لکھا تھا۔ حیدر علی نے نرمی سے اس عورت سے پوچھا، خاتون، خبر لانے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، مگر یہ تو بتا دو یہ چٹ تمہیں کس ہمدرد نے دی ہے؟ عورت نے چہرے سے ذرا کپڑا سا ہٹایا جس سے اس کی روشن آنکھیں دکھائی دیتی تھی۔ اس نے جواب دیا، حیدر علی خان، ہمیں نام بتانے کو روکا گیا ہے، آپ فوراً چلے جاؤ۔ نام نہیں بتاؤ گی اس کا؟ اس کا نام رانی دیوا جی منی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اب چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ اور وہ عورت جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے دروازے سے نکل گئی۔ حیدر علی اور محافظ سردار کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو حیدر علی نے حکم دیا، حویلی اور فصیل کی تمام روشنیاں گل کر دی جائیں اور یہ معلوم کیا جائے کہ دروازے پر پہرا ہونے کے باوجود یہ عورت کس طرح اندر آئی۔ حیدر علی خان کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ باہر صدر دروازے کی طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ حیدر علی زور سے چیخا، صدر دروازہ بند کر دو اور سب کو ہوشیار کر دو۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا۔ جلدی جلدی جسم پر اسلحہ سجایا اور باہر مہمان خانے میں آ گیا۔ وہ کوئی اور حکم دینے والا تھا کہ 2 آدمی کسی زخمی کو اٹھائے ہوئے داخل ہوئے۔ آقا، یہ مظلوم عورت آپ کے پاس فریاد لے کر آئی تھی، اب واپس جا رہی تھی کہ دروازے سے نکلتے ہی کسی نے باہر سے اس پر گولی چلا دی۔ یہ بیان دروازے کے پہرہ دار کا تھا۔ حیدر علی سمجھ گیا کہ مظلوم عورت کا روپ دار کے اندر داخل ہونے والی یہ وہی عورت تھی جس نے دیوا جی رانی کی چٹ اسے پہنچائی تھی، مگر واپسی پر دشمنوں نے اسے گولی مار دی۔ اسے روشنی میں لاؤ۔ حیدر علی نے جلدی سے کہا، کیا یہ زندہ ہے؟ عورت مظلوم تھی یا نہیں؟ مگر حیدر علی کی نظر میں اب وہ مظلوم بھی تھی اور قابل احترام بھی۔ وہ دیوا جی رانی کی چٹ لے کر آئی تھی جس نے اس کے تمام اندیشوں اور وسوسوں کو یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ اس وقت دشمنوں میں بری طرح گر گیا تھا۔ آقا، افسوس، یہ عورت مر چکی ہے، گولی سیدھی سینے میں لگی ہے۔ پہرہ دار روشنی لیے عورت پر جھکا ہوا تھا۔ حیدر علی کو بھی اس کا صدمہ ہوا۔ وہ زندہ ہوتی تو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے اتنی جرأت کیوں کی اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ حیدر علی بھی عورت پر جھکے، مگر جب ان کی نظر مرنے والے پر پڑی تو وہ چونک پڑے۔ سیتا منی، انہوں نے جیسے خود سے کہا، پھر انہوں نے سیدھے ہو کر کہا، یہ یقین کرنے کے بعد کہ یہ عورت مر چکی ہے، اسے گڑا کھود کے دفن کر دیا جائے اور تمام لوگ تیار ہو کے یہاں جمع ہو جائیں۔ حیدر علی سخت پریشان تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ سیتا منی، جسے کانڈے راؤ نے مہاراجہ کو رام کرنے کے لیے محل میں پہنچایا تھا، اس نے اتنا اہم کام کیوں کیا؟ سیتا منی کو ان سے ہمدردی کیوں پیدا ہوئی؟ پھر دیوا جی منی بھی اس کے خلاف تھی۔ اس نے کانڈے راؤ کی سفارش کی تھی اور اب اس کے خلاف حیدر علی کو چٹ بھیج کر خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔